الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا مولانا وعبدہ ورسولہ ونصدق ان المہدی الموعود خلیفۃ اللہ ودود امر اللہ مراد اللہ قد جاء مضى اما بعد فقال تبارک وتعالى في الكلام القدیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین اور حاضرین خواتین، نوجوان قوم اور چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے عید کا دن تھا، جب اپنے پیارے نواسوں کے لیے کچھ نیا جوڑا نہیں تھا، تو جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیا کہ یہ دو پوشاک لگے، دو آسمان سے یعنی کہ عرش سے وہ دو پوشاک اتری ہے امام حسین اور امام حسین کے لیے، یہ ایک ہرا اور ایک لال جوڑا۔ تو حقیقت اس کی اس طرح تھی، دیکھیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بدل گیا، خوشی میں تھا، وہ چہرہ بدل گیا تھا، وہ کپڑوں کو دیکھتے رہے، وہ رنگ کو دیکھتے رہے، یہ کسے میں دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے علم دیا، ہرا جو ہے اپنے وہ نواز سے جس کا نام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیو، اور لال جوڑا جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو دیکھو کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کو سو دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے زہر سے جو ہے شہید ہوئے، اور امام حسین کربلا کے میدان میں اپنا خون بہا کر زخمی ہو کر جو ہے شہید ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے لکھ دیا کہ ان کی تقدیر کیا ہے کر کے۔ وہ دیکھ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا تھا، حقیقت کو دیکھ کے، قدرت کو دیکھ کے۔ واہ پروردگار عالم، تیری کیا قدرت ہے میرے پیارے نوازوں کے لیے۔ تب سے آپ کے دل میں امام حسین امام حسین کے اوپر کی بیاں محبت بڑھتی گئی۔ کائنات میں زیادہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں پیار کرے تو یہ دو نوازوں کو تھے۔ دو نوازے اپنے دو آنکھوں کے برابر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہائے کیا بولیں گے کہ جو ہے وہ نوازوں کا حال۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک عجیب جو ہے اس کا قانون ہے، کوئی نہیں پہچان سکتے ہو۔ عاشورے کا دن تھا، کل کا دن جو ہے عاشورے دن ہے، اب شروع ہو چکا ہے۔ عاشورے کے دن کی یہ فضیلت پہ بول کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں بول کے میں ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے بزرگوں کی تقریر کے اعتبار سے
शरबत और जो है खिचड़ा तकसीम करेंगे। तो अदन वो तो हम ये बिदत नहीं, शरबत और खिचड़ा ये जो कुछ बांटते हैं आशुरा के दिन देते हैं, या 9 खन को या 7 खन को 8 खन को देते हैं, इसे बिदत नहीं कहना, क्योंकि ये बुजुर्गों की तकलीद है, ये बुजुर्गों ने करे थे, ये करना कोई केस नहीं है, लेकिन बुजुर्गों ने करे थे, ये सुन्नतुल मुस्तहिबा है। ये वो क्या है? सुन्नतुल मुस्तहिबा है, वो ज़बान चलता आया है। क्योंकि जब ये शहीदों के लिए जब शरबत ज्यादा चुनते, क्यों मालूम? शरबत जो है उसका 2 माना होता है। दुनिया के अब तक के आते ही जो है एक जो एक खम के पीने का पानी, मीठा पानी, और शरबत का और एक जो माना है औस कौसर का वो मुकाम में जो है पिलाया जाता है। जब शहीद मैदान में हक के लिए लड़के शहीद होकर गिरता है तो मलाइक जो है वहां पर प्याला लेके जो है खड़े होते हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए। वो प्यास बुझाने की चीज की वजह से शरबत का नाम आया गया। तो इसलिए शहीद होते ही तो उनके नाम को हमें क्या करते हैं? शरबत बना के देते हैं। तो यहाँ तक है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10वें दिन आशुरे के दिन आपका जो आप शहीद हुए थे, मालूम हो चुका था कि आज शहीद होंगे बोल के। जो जब निकलने के पहले बोले मेरे बाद तुम लोग मदीने को वापस जाओगे, मदीने को वापस जाओगे, तो वहां जाके मैंने अपने लोगों को, पूरे लोगों को जो है उम्मत मोहम्मदिया को, मेरे नाना की प्यारी उम्मत को मेरे तरफ का बोला चला माफ बोलना। अगर मैं जबान से कुछ बोल दिया होगा, मैं कर दिया होगा, तो जो है बेहतर से बोला चला माफ बोलो। और जो एक बात याद रखो कि जब भी तुम्हें कुछ पियो तो ये सूखी जबान को याद करो। ये सूखी कटी हुई जबान जो लगातार मुसलसिल जो है प्यासी थी, ये हलाका जबान, ये जबान को याद करके जो है पानी पिया करो जब पीते वक्त। जिसका माना क्या है? जब भी हम जो है कौन सी भी एक चीज, ये शरबत हो, ये जो है यानी कि पानी हो, एक चाय हो या दूध हो, पीते वक्त जो है हमें जो है वो शहीदों को याद करना, क्योंकि ये शहीदा प्यासे हो के उम्मत को जो है यानी कि बचाए ही। आज हम उम्मत जो है सीना तान के जो चलते हैं तो ये लोगों की जो शहादत की वजह से है। अगर ये लोग शहीद नहीं होते इस्लाम जिंदा नहीं होता। अल्लामा इकबाल क्या बेहतरीन अल्फाज से शायर लिखे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये मशहूर शायरी है, हर करबला के बाद। करबला को बुला लिया है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े पोएट, बहुत बड़े हस्ती है वो। आपका लिखना जो है दो जुमले, लेकिन पूरा जो है यानी कि जो है शहादत को जो है आपके जो है वो ढांचे में रख दिए, दाखिल कर दिए। मुसलमान जिंदा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सही बात है, हम जो एक शहीद होता है तो अल्लाह ताला वो शहीद की तरफ से हजारों को जिंदा करता है। यदि सोचा, क्या सोचा? पूरा अहले बैत के लोग हो गए, खत्म हो गए, इमाम हुसैन भी आज शहीद हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? ये एक नस्ल को रखा, किसकी? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के प्यारे बेटे ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो भी इमाम होके थे। क्यों बचाया मालूम? आप बीमार थे, बीमारी की हालत में जंग में शामिल होना, लड़ना मना है कानून के एतबार से, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन बाकी रह गए। तो बाकी रखना और ज़ैनुल आबिदीन को बीमार होना वो अल्लाह की रास्ती हो। क्या रास्ती? कि विलायत को जो है आगे बढ़ाना है, विलायत को आगे बढ़ाना है। किसके जरिए बढ़ाएंगे? हालत अली चले गए, इमाम हसन चले गए, इमाम हुसैन भी जाने वाले ही। तो अल्लाह ने सोचा ऐ यजीद तेरी प्लानिंग जो भी थी गलत हो गई, जैसा फिरौन गलत हुआ था गलत हो गई। मैं रखा हूं मेरा कानून,
میں نسل کو رکھا ہوں. چھوٹا بچہ جب وہ زین العابدین جو ہے بچ گئے تھے, انہوں جنگ میں نہیں گئے, شہید نہیں ہوئے. اللہ و زین العابدین کے ذریعے 12 اماموں کو جو ہے یعنی کہ آپ کی نسل میں پیدا کیا, اور اس میں 12 امام امامنا مہدی موعود خاتم ولی خاتم ولایت پیدا ہوئے. کیا راز اللہ کی, سبحان اللہ. رسول اللہ نے کیا بولے, مہدی میرے سے ہی, میرے خاندان سے, میرے اولاد سے پیدا ہوں گے. کون سی اولاد؟ علی کرم اللہ وجہہ بھی فاطمہ کے ذریعے جو پیدا ہونے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد سے, زین العابدین کے اولاد سے مہدی علیہ السلام تشریف فرمائے دنیا میں. اگر زین العابدین بھی جاتے تو جو ہے نبوت بھی ختم, ولایت بھی ختم. نبوت تو پہلے ختم ہو چکی, ولایت بھی ختم ہوئیں گی, باقی کوئی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہوشیار سے کام کیا ہے. ایک ایک کر کے جب مرتے گئے, شہید گئے, آخری امام حسین کا دور آیا تو یزید جو ان کے اندر ڈر تھا, یزید کو بھی ڈر تھا, وہ دکھایا نہیں باہر, انہیں دکھائی دے کیا ہوگا. کل کا دن حسین بھی شہید ہو جائیں گے, اہل بیت کے پورے لوگوں کو میں خون کر دیا, میں قتل کر دیا بول کے میں جو ہے حشر کے میدان میں جاؤں گا تو اللہ کے کیا چہرہ دکھاؤں گا. یہ خیال, یہ ڈر تھا, لیکن ظاہر نہیں کیا. تو کیسے معلوم؟ فرعون جو ہے سمندر میں آیا, موسیٰ علیہ السلام خوف پوری بچ گئی, بیچ ایک دم بیچ میں فرعون یہاں پورے بھی اور راستہ فالو کر کے آئے. بیچ میں آتے ہی جو ہے 2 دریا مل گئی, نیل دریا مل گئی. فرعون غرق ہوتا گیا تو کیا بولا, اے موسیٰ میں تیرے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اے موسیٰ میں تیرے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. کتنا جو ہے تکبر دیکھو فرعون کی. غرق ہوتے وقت بھی یہ نہیں بولے یا اللہ میں تیرے پر ایمان لاتا ہوں, نہیں بولا فرعون. کیا بولا, اے موسیٰ میں تیرے خدا کے پر ایمان لاتا ہوں. یہی فرعون کی حالت جیسا تھی, یزیدیوں کی بھی حالت. فوجیہ میں جتنے لوگ تھے, شمرلین اور ملا اور جو دیگر اور عبید بن زیاد اور جتنے لوگوں سے, اکثر لوگوں کے اندر ایک ڈر, ایک کاپ تھی, ظاہر دکھائے نہیں. کیا دکھائے, کیا بولے تو بھی اللہ بچاتا نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار نماز میں باقی رہ گئے تھے. اگر مطلب عاشورہ کا دن, عاشورہ کا دن کی اہمیت تو بہت بڑی ہے کہ اسی دن جو ہے آدم اور حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی, عاشورہ کے دن. اور عاشورہ کے دن وہ دن ہے, وہ دن جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے. اور عاشورہ کے دن وہ دن ہے اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کو تخلیق کیا تھا. اور عاشورہ کا دن وہ دن ہے, عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو, ان کے اوپر ایمان آنے والوں کو طوفان سے بچایا, کشتی میں چڑھا کے. عاشورہ کے دن وہ دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنان جو مارنے والے تھے جان سے, تو وہ ان کو جو ہے آسمان اٹھا دیا. اور عاشورہ کے دن بہت ایسے چیزیں ہوئے. اور ایک بات بھی تھی, عاشورہ کے دن وہ دن ہے, عاشورہ کے دن قیامت آنے والی ہے. عاشورہ کا دن قیامت آنے والی 10 محرم کو یوم الجمعہ, جمعے کے دن. ہجری کا سال خالی نہیں ہے, لیکن عاشورہ کے دن ہی ہوگا. قیامت آئیں گی تو عاشورہ کے دن ہی آئے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان ہے. اتنے چیزاں, مبارک چیزاں میں ایک آخری چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین کی شہادت اسی دن. سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بارے میں سوچیں گے تو یاد کرنا چاہیے کہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جو ہے صفت کیا تھی, سیرت کیا تھی, آپ کا عالیت کا مقام کیا تھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہی ہمارے کو معلوم ہوتا ہے. فرماتے ہیں آئے پروردگار عالم, اگر تو زیادہ چاہتا ہے تو میں زیادہ چاہتا ہوں میرے جو پیارے نوازوں کو کہ تو ان کو چاہ, تو بھی وہ پیارے میں نوازوں کو تو بھی چاہا جس طرح میں چاہتا ہوں, اس سے بڑھ کے آنا چاہیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں سوار تھے, جمعہ خطبہ ہو رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے. تو خود جو ہے آپ کے مبارک پیر میں کچھ چھپ گیا شاید, ایک پکار آئی آ کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں سے اترے, سیدھا گئے, خطبہ پورا نہیں ہوا, درمیان خطبے کی بات کہتا ہوں, درمیان خطبہ کے درمیان میں کچھ حرکت نہیں کرنا بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اپنے نواسے کو اٹھائے, حسین کو پیارے نواسے کو اٹھائے, خاندوں میں لاتے ہوئے ممبر میں چڑھے اور بات خطبہ شروع ہوئے. خطبہ پورا ہوا, لوگ پوچھے یہ طریقہ صحیح ہے کیا, اس سے پوچھتے ہی رسول اللہ سے, رسول اللہ بولتے ہیں کیا طریقہ. آپ ممبر میں سوار خطبہ دے رہے تھے, اتر کے گئے اور اپنے نواسے کو خاندے میں لاد کے پھر جو یہ خطبہ شروع کرے. بولے میرے اوپر میرا حسین سوار ہے, جیسا کہ ممبر کے اوپر جو محمد سوار ہے اسی طرح میرا حسین بھی سوار ہے. ممبر میں جو ہے اگر قرآن رکھی گئی تھی, ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بیٹھ گئے, بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہنچ گئے. صحابہ بولے کہ قرآن کے اوپر امام حسین بیٹھے, اٹھاؤ. کیا بولے معلوم, قرآن کے اوپر قرآن بیٹھا ہے, قرآن کے اوپر قرآن بیٹھا ہے. سر پایا قرآن, سر پایا نور, سر پایا مشاہوت رسول. کون؟ امام حسین. کیا مقام, اس سے بڑی کیا بولوں گی. تو امام حسین 10 محرم کے دن فجر کی نماز پڑھ لے کے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے عرض کرے یا اللہ مجھے یہ سلطنت کی اور دنیا کی شان شوکت کی خواہش نہیں, یا اللہ, یا اللہ میں جو ہے آج بھی شہید ہوتا ہو, میرا سر کٹاتا ہو صرف تیرے لیے یا اللہ, کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, صرف تیری حب کے لیے. تیری جو ہے تیری ذات فنا ہو چکا ہوں میں, اب جو ہے باقی ہے تیری دیدار کے لیے اور دیدار کی تمنا کے لیے میں سر کٹاتا ہوں پروردگار عالم. میں یہ جو ہے یزید کا یہ سلطنت خلافت کی نہیں, بس تو میرے پر نواز. بول کے سیدھا رخ بدلتے ہی امام حسین کہاں پر, مدینہ منورہ کی طرف. تھوڑی دیر خاموش, نانا کا روزہ مبارک نگاہ کے سامنے, روزہ مبارک کیا خود نانا ہی سامنے, خود نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے, آنکھوں میں سے آنسوان جاری. امام حسین رضی اللہ عنہ کے کیا دیکھیں گے وہ اندر, اور نانا کھڑے ہی روح اور جسم کے ساتھ, کیونکہ محمد کو جو ہے محمد کو نیند بھی نہیں موت بھی نہیں ہے. دنیا کے لوگوں کے سامنے مجھے آپ جو مردہ ہوا کہ نعوذ باللہ وہ نہیں, وہ زندہ ہی, ہو زندہ ہیں, ابھی بھی زندہ ہی, اس وقت بھی زندہ ہیں. روزہ مبارک پر مدینہ منورہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہی. نانا جان شرمندہ ہوں, میں شرمندہ ہوں, میری جو ہے یہ جو دل چاہتا کہ تمہارے پاس آؤں, تمہاری قدم بوسی کروں, تو روزہ مبارک میں جو ہے آنکھیں لگاؤں اور تمہارے سے کچھ بولوں کچھ کروں, لیکن میں مجبور ہوں. نانا جان مجھے معاف کرنا کہ میں تمہارے پاس تک نہیں آ سکا, کیونکہ تمہاری امت ہے اس کے لیے جو ہے مجھے مجبور کر دی ہے. میں کیا کروں گا, میں نانا جان مجھے جو ہے معاف کرو. بس اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو میرے حق میں, کیونکہ تمہارے نواسے کو صبر دے, تو نواسے کو صبر دے اور اجر دے. اجر اس کی مرضی اللہ کی, لیکن صبر دے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل میں کہتے ہی اے میرے بیٹے، اے میرے نواسے، میرے لخت جگر، میرے نورین، میں اب تجھے دیکھوں گا، تجھے حشر کے میدان میں دیکھوں گا، حشر کے میدان میں دیکھوں گا، بس اب تک کے لیے تھوڑی دیر ہے، سنبھال لے، تھوڑی دیر ہے، صبر کر لے، یا اللہ میرے نواسے کو صبر اور اجر عطا فرما، یا اللہ یہ تیرے حبیب کی آخری خواہش، اس کے لیے پیارے نواسے کے لیے آخری خواہش۔ اذان محترم، وہ کیا اندر چلتا ہوگا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو، یہ سوچنے کی باتیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ پہنے بنانے جان کا سر پر کر زمین میں آخری مرتبہ وہ تاج رسول اللہ کا جو پہنتے ہی تو امام حسین پہنتے ہی، اس کے بعد کوئی بھی نہیں پہنا۔ سر زمین دیکھتی ہے، آسمان دیکھتا ہے، اور ہر ایک ساتھ آسمان، ساتھ زمین اور سمندر، ندیاں پورے دیکھتے ہی کہ جو ہے وہ جو امامہ جو پہنے ہی، سبحان اللہ، آ گیا کہ وہ شکل رسول اللہ کا امام حسین میں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ کمر کی جو پٹی جو باندھتے آپ وہ باندھے، کمر میں باندھے اپنے بھائی کی۔ اس کے بعد جو ہے اپنے ابا جان کی وہ تلوار ذوالفقار، وہ تلوار اٹھا کے پہلے آنکھوں کو لگائے زمین میں، آخری مرتبہ ذوالفقار کی تلوار کو آنکھوں میں لگانے والی امام حسین کا منظر پورا عرش دیکھتا تھا۔ اور ذوالفقار اٹھائے نیزے میں رکھے، اور اپنی پیاری ماں بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی جو ہے بیوی، اپنی ماں کی جو ہے چادر مبارک کو جو ہے اپنے اوپر اور زخموں کے اوپر جو ہے ڈالتے ہیں، کیونکہ بچے کو جو ہے ماں کی یاد آئی تو بچہ کیا کرتا معلوم، ماں کی چادر پکڑ پکڑ کے جاتا، اور انسان کی فطرت ہے باپ سے بھی زیادہ بچہ ماں کو پیار کرتا۔ ماں کی جو وہ جو ساڑی کی کور ہے نا، لباس آنکھوں میں سونگتا کہ وہ خوشبو الگ ہوتی وہ بیٹے کو، ماں کی جو ہے وہ لباس وہ جو ہے چادر کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم پورا جلدی دہم سے کیا مرامت کریں گے، کیا جو ہے دوا لگائیں گے، بہترین دوا اپنی ماں کی چادر تھی وہ، اور اوپر ڈالے زخم کا، تھوڑا بھی درد نہیں معلوم ہوا، نکل پڑے۔ عزیزان محترم، زینب خواب دیکھتی ہے، زینب خواب دیکھتی ہے، کیا خواب معلوم، یہ ایک دن کے پہلے چلا تھا، 9ویں دن رات کو دیکھتی ہے خواب زینب نے کہ شہر بانو کربلا کے میدان کے کنکریاں کو ہٹا دی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے کنکروں کو چن چن کے اپنے جو دامن میں ڈال دی جا رہی ہے۔ زینب نے پوچھے کہ امی جان یہ کیا کر رہی ہیں آپ، کیوں کر رہی ہیں؟ تو شہر بانو کہتی ہے، شہر بانو کو معلوم بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہیں ماں، کل کا دن میرا پیارا بیٹا، میرے باپ کا بھی لاڈیلا یہاں جو گھوڑے میں سے زخم گرنے والا ہے، جب وہ گرے گا اس کے جسم میں یہ خطرے نہ چپ جائے، چوٹ نہ ہو جائے، کیا رہے گا وہ سوچو، اس لیے میں پاک کرتی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی صبر دینا، اہل بیت کو صبر دینا۔ زینب نے دیکھی جو صبح خواب بولی، اور اس کے بعد یہ جو ہے معاملہ سامنے آیا، امام حسین تنہا ہیں، شہید ہونے والے ہیں۔ آخری میں امام حسین رضی اللہ عنہ
اہل بیت کی فطرت ہے وہ. بولے اب بھی تمہارے وقت ہے, تمہیں واپس ہو جاؤ, واپس ہو جاؤ, میری شہادت تمہیں مت دیکھو آنکھوں سے, یہ دیکھے نا یہ بس, آپ تمہیں جاؤ, واپس جاؤ مدینے کو, بس جا کے ان لوگوں کو میری طرف سے میرے سلام بولنا, میں دعا سلام بولنا. تب سکینہ دیگر لوگ بولے آپ کے بغیر ہم کیسا مدینہ جائیں گے, مدینہ ویران پہلے اڑ چکا, رسول اللہ کا وفات ہوا, مدینہ ویران, علی مرتضیٰ گئے, پورا مدینہ ویران. ایسے حال میں مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, حبشی. حضرت بلال بہت بڑے صحابی, کیا مقام ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں آپ کی اذان ہی ہونا تھا. جب تک بلال کی اذان نہیں ہوتی اندھیرا ہٹتا نہیں, آسمان میں اجال نہیں آتا, چجر نمودار نہیں ہوتا. سبحان اللہ. وہ بلال اذان دیتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوا, دیکھے اب کس کے لیے رہوں میں, یہ جو چہرہ دیکھنے کے لیے میں جی رہا تھا اب وہ چہرہ ہی دنیا میں نہیں ہے, میں جاتا ہوں. بلکہ وہ حبش کو واپس ہوئے, واپس ہوئے. بہت دنوں کے بعد آپ کچھ خواب میں ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ مدینے کو جاؤ, کیا بھول گئے کیا میرا شہر کو, میرے شہر کو بھول گئے کیا ہے بلال, جاؤ. فوراً اٹھتے ہی اٹھ کے مدینے کو روانہ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں پوری گلیاں سونی گلیاں, پورے جگہ سونے ہی. پوچھے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی کے بیٹی کا گھر کہاں ہے, بیٹی کہاں ہے. بولے اب تو بی بی فاطمہ بھی نہیں رہی اور ان کے شوہر علی مرتضیٰ بھی نہیں رہے, بس ان کے دو بچے ہی, امام حسین حسین ہیں اور دیگر ان کے اولاد ہیں. حسین حسین کو دیکھتا ہے مجھے. بولے گلی سے نکلے فوراً امام حسین حسین چھوٹے بچے تھے, بھاگتے ہوئے آ کے حضرت بلال دیکھتے بھاگتے ہوئے آ کے جو ہے لپٹ لیے, تب رونے لگے. کہاں چلے گئے آپ؟ جب نانا جان گئے تھے اس کے بعد جو آپ نہیں دکھے کہ آپ کی آواز سننے کی تڑپ اندر ہے, ایک مرتبہ ہمارے لیے اذان دو, اذان دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دیے تو اذان, وہ اذان تھی وہ آخری اذان بھی تھی بلال کی, وہ پیارے نوازوں کے لیے, رسول اللہ کے پیارے نوازوں کے لیے اذان دیے. اشہد ان محمد بولتے پاک حضرت بلال قابلہ نہیں سکے, محمد کا نام آتے ہی آج میں اذان سنتے ہی بولو, سینہ تھام کے بولو, کیا کوئی بھی درود بھیجتا آج رسول اللہ کا نام آتا ہے نا اذان میں, نہیں بھیجتے درود, اذان تو سنتے نہیں. حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے خود جو ہے ایسا جو ہے یعنی کہ آنکھ ہو جاتے ہیں, آپ وہاں پر ہی جو ہے ایسا بیٹھ جاتے ہیں. اذان ہوتا وہ ہے عشق نبی, وہ ہے عشق نبی, رسول اللہ کی سچی محبت ہے. تو اذان ہوتا میں کیوں بولا معلوم یہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے جاؤ بول کے, سکینہ بولتے ہیں کس لیے جائیں گے, ہمیں کس کو دیکھتے ہی جائیں گے, آپ تو نہیں, آپ تو یہاں پر جو ہے پورے جو ہے شہید ہو جاتے ہیں اور ہم کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, اور ہمیں اکیلا وہ مدینہ شہر میں کیسے جائیں گے, جائیں گے تو تمہارے ساتھ ہی جائیں گے. حج درمی کے آخری میں 10 تاریخ جمعے کا دن امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں تک ہو سکا اپنی جواب ہمارے دکھائے, شہید لوگ بہت لوگ جو ہے پھر نار کرے. آخری میں جو ہے جمعے کا دن تھا, پیاس بھی لگی, اب بولے کہ چند لوگ عیدیدیان میں بولے اب تو پورے لوگ تو ہو گئے, اب امام حسین بھی اب شہید ہو جائیں گے, پانی مانگتے ہیں تو پلا دیں گے تھوڑا پانی. تو عبید اللہ بن زیاد بولا نہیں,
यजीद का हुक्म है खतरा पाए नहीं पिलाना। अरे शैतानों, अरे शैतानों, तुमको अल्लाह ही माफ नहीं करेगा, रसूल माफ नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा क्या वादा था मालूम? आए हुसैन, आए मेरे प्यारे नवासे, मैं सब लोगों को माफ करूंगा, लेकिन इन लोगों को, यजीदियों को, ये लोग तरसा तरसा के मारे, इन लोगों को रोज हशर में क़यामत के दिन मेरी शफाअत ही मिलेगी, मेरी शफाअतें महरूम हो जाएंगे, नहीं दूंगा मैं इनके लिए, मैं अल्लाह के पास सिफारिश नहीं करूंगा, ये इनके लिए बेहतरीन सजा है। और ये हुसैन और ये पानी नहीं मिला, बोले कि जो है मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दो। तो वो शमरलीन बोला वहां पर जुम्मे का खुतबा चल रहा है, यजीद के सरपरस्त पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इमामत कर रही, जाओ जाके तुम्हें जो है अगर वो इमामत पे तुम्हें लग जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हें बैत करने के बराबर है, तो ये भी काफी है। तो इमाम हुसैन क्या बोले मालूम? ऐ पलीत, जब उसके हाथ में बैत नहीं करता तो उसके पीछे नमाज कैसे सही होगी मेरी? जो बैत जिसके ऊपर नहीं होती, जायज नहीं है, उसके पीछे नमाज भी जायज नहीं मेरी। बस मैं 2 रकात नमाज में खाजी हूँ, मुसाफिर हूँ, खतर में हूँ, मेरे लिए जुम्मा पढ़ना जो है ये फर्ज नहीं है, मुझे 2 रकात खाली पढ़ना है, बस पढ़ने की मोहलत दो। आओ वो 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू का पानी तो नहीं है, तैमम करे। अज़ार मोहतरम, ऐसा तैमम दुनिया में कोई नहीं किया होगा जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने किया था। खून से लिपटा हुआ वो रेत में जो है यानी हाथ पंजा मार के जो है अपने जख्मी चेहरों पर जो है करे तो तैमम करे और नमाज पढ़े, तो ऐसी नमाज, वो नमाज जो है ये सरजमीन गवाह है कि इमाम हुसैन का जो है ये जो है पिशानी जो है, पिशानी और सर और हाथ और पैर सजदा कर रही, ये आखिरी सजदा है करके जमीन को मालूम हो चुका। जमीन भी रो रही थी, अर्श भी रो रहा था, फरिश्ते भी रो रहे थे और पूरे के सारे फिजा रो रहे थे। तो वो नमाज एक अनोखी नमाज थी, उस जैसा नमाज नहीं होंगी। आज पूरे जो है आशुरे के दिन पूरे जो मुसलमान करोड़ों के मिलियन दुनिया के पूरे लोगों की नमाज पढ़ते ही वो पूरों की नमाज इमाम हुसैन के वो 1 रकात के बराबर भी नहीं होती, वो 1 रकात के बराबर भी नहीं होती। वो नमाज है वो उसे कहते ही नमाज। नमाज कहाँ होती है? मस्जिदों में खाली नहीं, खंजीरों के साये में, तलवारों के साये में भी जो है नमाज होती है करके इमाम हुसैन दिखा दिए। और इमाम हुसैन ये भी दिखा दिए मेरे नाना की सुन्नत क्या थी, आखिरी दम तक जो है आप जो है ये नमाज के लिए थे। उम्मती उम्मती बोलते थे, वो उम्मती उम्मती बोलने वाले मेरे नाना की आखिरी सुन्नत नमाज कायम करना था। मेरे माँ बहनों याद रखो, अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी कराओ, तुम भी नमाज के पाबंद हो जाओ कि कहीं ना कहीं हमारा नमाज खड़ा हो जाए। ये हमारे को जो है मलकल मौत आके हमारा रूह हक करते होते हमें बेनमाजी होके जो है हमें मारना जाए, बेनमाज होके मारना जाए, नमाज के साथ हमारी जान निकलना, ये इमाम हुसैन की सुन्नत है ये। और कल का दिन 10 आशरे का 2 अल्फाज होके ये मैं बयान खत्म करता हूँ। वो ये है आशरे के दिन जो है माफी करना है। अगर तुम्हारा दिल हमारे दिल साफ है, बस जाओ अपने अकारीब लोगों के पास जाके वास्ते अल्लाह के वास्ते खातमीन के बोला चला माफ करो, क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है माफ करना बड़ी दौलत है। हदीस शरीफ है, वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, माफ कभी मांग सकते हैं। ये क्या है नया माफी? अरे आज नहीं तो कल ही मांगेंगे। ये मोहल्ले में एक घर है, नाम नहीं बोलता, वो घर में एक
یہ جو ہے کارڈ بورڈ میں لکھا ہے میرا بولا چلا معاف کرنا. وہ اگر گھر کو آتے نا آنے والا وہ دیکھتا ہے اردو میں بھی لکھو ہے اور انگلش میں بھی اور جو ہے عربی میں بھی لکھو ہے میرا بولا چلا معاف کرو. کتنی بڑی بات ہے معلوم. ایک گھر ہے وہ ہمارے بھائی کی خریدی بات ہے گھر وہ کتنی بڑی بات ہو. معاف کرنا بڑی ضرورت ہے. گھر کے اندر آتے ہی دیکھتے ہیں بولا چلا معاف کرو. کیوں گھر کو ان کے بات کر کے جانے کے بعد دوبارہ آئیں گے نہیں آئیں گے کس کو خبر. عمرہ ہو جاتے ہیں کیا بولتے ہیں معافی مانگتے ہیں بول چلا معاف کرو. حج ہو جاتے ہیں معافی مانگنا ہے. کیوں جاتے ہیں حج کو ہمارا آخر وہاں ہو چکا تو خاتمہ بولا چلا معاف کرو. تو یہ بولا چلا معاف کرو کا اسی ایک حسین سنت ہمارے مہدیویت میں خالی آج بھی زندہ ہے. آج زندہ ہے. کس نے بویا وہ رسول اللہ نے بویا. اس کے بعد کس نے زندہ کیا وہ امام حسین زندہ کیا. اس کے بعد کس نے اس کو جو ہے عام کیا امامنا مہدی موعود نے عام کیا. بولا چلا معاف کرو. اور روزہ رکھنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. روزہ اس لیے رکھتے ہیں ہمیں کیونکہ امام حسین کی شہادت کے لیے نہیں مبارک کامہ جو وہ دن چلے اس لیے. اگر محترم یہ جو ہے خاتمہ ہے یہ آج کے دن امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے. ہونے کے بعد جو ہے آپ کا سر اقدس جو ہے اب جو شہادت کے بیان میں سنے کاٹ کے جو ہے یزید کے دربار کو لے جاتے ہیں. ہر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کیا کرتی 4 مہینے 10 دن کی عدت بیٹھتی ہے کیا نہیں شریعت میں ہے قرآن کی آیت میں ہے 4 مہینے 10 دن بیٹھنا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فاطمہ زہرا کا جو ہے گھر کا چراغ امام حسین کی بیوی جو ہے سامنے امام حسین کا جو ہے سر کو لے کے جاتے عیدیدیا اور پیچھے پیچھے بہنا اور جو ہے ان کی بیوی جا رہی ہے عدت بیٹھنے والی. وہ جو دو وقت میں جو ہے اس طرح کا جلوس نکالا عزیز نے. بولو یہ مکہ اور آدمی کو اللہ کے رسول کہاں معاف کریں گے. اذن محترم جا رہا تھا سر پیچھے جو ہے ان کے آہرے بچے ہو جا رہے تھے تو سوچنے کی بات ہے. اوپر سر لٹکا کے جا رہے تھے. پھر بھی لکھنے والا شاعر لکھتا ہے سر کٹے گا حسین کا لیکن سر نیچا نہیں ہوا حسین کا. سر نیچا نہیں ہوا اوپر ہی چھے اوپر لٹکا کے جا رہی پر نیچے اور اوپر کس طرح سر امام حسین کا سر. سبحان اللہ اللہ کی قدرت دیکھو. تو امام حسین شہید ہونے کے بعد بھی آپ کا مقام عمدہ کے دکھا دیے. شہادت عظمہ شہادت اکبر شہادت عظمہ اور جو ہے بہترین شہادت امام حسین کی ہے. اس لیے ہمیں کل کا دن جو بھی لوگ شربت کچھ بنائیں گے تو ان کے نام میں شہیدوں کے نام میں ان کا نام لے کے سینے کو لگا کے روزہ کھول کے کل کا دن روزہ رکھو ہو سکا تو. اور آج جو بھی تھے آج کل رکھیں گے اور کل پرسوں دو بھی جو ہے جائز ہے کہ جو روزہ رکھنے والے روزہ کھولتے امام حسین کا واسطہ لے کے خاتمین کا واسطہ لے کے اللہ کے بارگاہ میں تمہاری دعا کرو. اللہ ضرور وہ دعا جو ہے رد نہیں کرتا ضرور قبول کرو. ان کے روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے ایک کے. دوسری بات روزے دار جو افطاری کے وقت دعا کرتا ہے نا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کے شہیدوں کے نام لے کے جب دعا کرتا ہے وہاں تو جو ہے کربلا کے شہیدہ سبحان اللہ وہ ہستیاں کا نام لے کے جو ہے دعا کرتے ہیں وہ دعا اللہ کیسا رد کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تو معاف عطا فرما. اور جو ہے میرے ماں بہنوں آج وقت زیادہ لے لیے اور جو ہے ہمارے جمیل بھائی اتنے دن تک جو ہے شہادت نامہ پڑھے الحمدللہ خیر اللہ ان کی حیات کو طویل کرے.
اور اس کے بعد آج کھچڑا شربت بانٹے، لیکن میں سوچا بہت زیادہ ہوگا، اس لیے کھچڑے کو جو پارسل کر دیا، کھچڑے کو وہ تبرک کو پارسل کر دیا، اپنے گھروں میں کھاؤ، اب یہاں کھائیں گے کریں گے ٹائم بہت ہوگا، تمہارے لیے بھی تکلیف اور سب کے لیے بھی تکلیف، اور شربت خالی شہیدوں کے نام کا دیں گے، تقسیم کریں گے، وہ پی لے کے وہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے یعنی جو وہ تبرک جو ہے کھچڑا آئے گا، وہ جو ہے اپنے گھروں میں لے جا کے جو ہے آپ جو ہے نوش فرمائیے، اور شہیدوں کو یاد کرو، اور کل بھی یاد کرو، روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ رب العالمین، اے پروردگار، کہ ہم کو جو ہے یہ جو داستان کربلا سنایا کہ جو ہے دل ایسا ہو گیا پروردگار عالم، یہ دل کو اسی طرح یا اللہ تعالیٰ کہ مضبوط رکھے تجھے دیکھنے کے لیے، تیرے جو ہے طلب کے لیے، تیری طلب دیدار خدا کے لیے، یا اللہ تعالیٰ یہ دل کو متوجہ کر تیرے طرف، یا اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائیوں کو، ہمارے جو ہے نوجوانوں کو، بچوں کو، اور جو ہے ہمارے نوجوان بچیوں کو، اور جو ہے ہمارے ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمارے سے بھول چل کے غلطی ہوئی، یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے بارگاہ میں پہلے بولا چلا معاف کرتے ہی، ہمارے زبان سے یا ہمارے چلن سے حرکت سے کچھ غلطی ضرور ہوئی ہوئیں گی، یا اللہ میرے سے اور ہم پورے لوگوں کی طرف سے، پورے امت محمدیہ کے طرف سے ہمیں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارا بولا چلا تو معاف کر، ہم کو معاف کر دے، یا اللہ خاتمین کا واسطہ لے کے، تیرے پیارے محمدین کا واسطہ لے کے کہتے ہیں ہماری جو ہے یعنی کہ غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ تو قبول عطا فرما، اور ہمارے ہر ایک کو جو ہے کامیاب عطا فرما، ہمارے دلان دکھے ہیں، دکھائے دلا ہیں، یا اللہ وہ دکھائے دلوں کو یا اللہ تعالیٰ جس طرح کربلا کا جو ہے داستان دکھایا کہ اس کو سوچ کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈی پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہم کو پیدا کیا، تو ہی موت دینے والا ہے، بس ہمارا خاتمہ تو خیر کر، یا اللہ آخری دم نکلتے وقت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح امام مہدی موعود، جس طرح ان کے صحابہ کرام، جس طرح امام کربلائے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو ہے شہداء، ان کا آخری دم نکلتے وقت تک بھی تیرے وابستہ میں تھا دل، اسی طرح یا اللہ ہمارا دم بھی نکلتے وقت تیرے ذکر کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔